देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, शिया हूँ, आगा खानियों से भी हुई। शम्सुल नज़र एक अहमदी हुआ, बाद में कहते मैं आगा खानी हूँ। तो जब आप मुसलमान हैं तो फिर तो हमारी, और मैं भी मुसलमान हूँ, तो फिर तो सवाल बनता ही नहीं आपका। نہیں سوال تو طاہر خان بنتا صاحب ذرا اس کو نا اپنا بیک گراؤنڈ بھی بے شک بتا دیں، کیونکہ یہ لڑکا شاید نیا ہی ہے ادھر، تو باقی آپ بات کریں۔ نہیں آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے تو نہیں ہے نا علی صاحب بھائی؟ نہیں نہیں میرا تعلق نہیں ہے جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق سے نہیں ہے۔ اب یہ طریقے سے نہیں ہے لیکن سرچ کر رہے ہیں۔ جی میں کریں سرچ کریں۔ سرچ کے لیے تو بہترین طریقہ میں نے سب دوستوں کو ایک بتایا ہے کہ اگر یہ ایک طاہر خان آدمی، صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ جتنے بھی مسلمان ریسرچ کر رہے ہیں نا، یہ تقریباً نزدیک پہنچ جاتے ہیں احمدیت کے نا، لیکن جب روحانی خزائن اور یہ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کا ایمان تھوڑا سا ڈولتا ہے، لیکن وہ بھی ہم ان کو ٹرائی کر رہے ہیں کنونس کرنے کی۔ انشاءاللہ دیکھیں، آپ بات کریں ان سے ذرا۔ نادر بھائی صاحب، میں ایک جواب آپ کے لیے بھی، دوسرے احمدی دوستوں بھی سن رہے ہوں گے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کو سچا ثابت کریں، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میرے ماننے والے مجھے سچا ثابت کرے کہ نہیں، جب ان پر اعتراض ہوئے تو وہ قد لبثتم عمر والی بتائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ساری زندگی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، میں خدا پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اس لیے ہمارا کام نہیں ہے۔ میرا دل مجھے کہتے ہیں، کیونکہ میں صاحب کشف و رویا الہام ہوں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ میں 25 سال کا تھا تو میں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ مجھے روس میں جو احمدی ہوں گے وہ بتا دے۔ طاہر خان تو وہ صاحب جی نہیں، میں ختم، ایک سیکنڈ میں، مجھے 10 سیکنڈ دے علی دیجیے۔ بھائی انٹرپٹ نہ کریں، ان کو بولنے دیں بزرگ آدمی ہیں۔ جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتائے، اور ایک سمندر ہے ٹاٹے مار تو ختم نہیں ہو، جا رہا سب احمدی۔ میں بڑا وہ ہوا کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ تحقیق کریں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ آپ جیسے جو اہل قرآن حضرات ہیں ان سے میری بات ہوتی ہے، وہ تو کسی مہدی کے انتظار میں نہیں ہے، وہ کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان میں بعض ایسے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ایک میرا دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ درود قرآن میں نہیں ہے میں نہیں پڑھتا۔ جی کریں۔ دیکھیں، میں آپ کی بات ہی تھوڑی پرولونگ کروں گا۔ جیسے آپ کو کسی نے کہا نا کہ ان کو سچا ثابت کریں تو آپ نے انکار کر دیا۔ جی کسی شیر کو جا کے بولیں کہ آپ شیر ہو، ثابت کرو، کیا اس کو ضرورت ہے شیر کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی؟ یا کسی گدھے کو بولیں آپ ثابت کرو اپنے آپ کو کہ آپ گدھے ہو، کیا اس کو ضرورت ہے کچھ ثابت کرنے کی؟ یہ لوگ تعویلیں نکالتے ہیں یار۔ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیں آپ کی بات، میرے اہل تشیع دوست میں 21 افراد احمدی ہوئے۔ نہیں میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرا اصل میں سوال نہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک عامر نذیر آتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہو جائیں، اس لیے کہ ایک 2 ارب 60 کروڑ عیسائی اور 1 ارب 40 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کے آنے کے قائل ہیں۔ تو میں نے کہا آئے کرو گا 2 ارب 60 کروڑ عیسائی تثلیث کے قائل ہیں تو وہ بھی آپ مان لیں۔ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں کس طرح، دیکھیں شیعوں کا میں نے سب فرقوں کو اسٹڈی کی، ان سے میری ڈسکشن جاری ہے۔ 26 جولائی کو میری لمبی ڈسکشن ہوئی، 1-2 شیعہ عالموں سے میری بات ہوئی، دیکھیں بہت سے ہوئی ہے۔ میں بات ختم کر جی ایک ہے ڈاکٹر یاسین جعفری، پروفیسر ہے جان ہاپکن میں، 10 گھنٹے ہوئی، پھر 10 گھنٹے دوبارہ کچھ رزلٹ۔ ایک مجھے شاید میرے سوال کا جواب چلے جی کرا بات۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، عقیدہ واضح کر دوں۔ میں نے آپ سے عرض کی نا کہ قرآن و سنت یعنی احادیث مبارکہ، یہ جو پرائمری سورسز ہیں نا جتنے بھی، یہ میرے لیے حجت ہیں، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی بعد والے کسی بھی معاملے سے ریلیٹ کروں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
وہ تشریف لائیں گے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا دوبارہ؟ میرا عقیدہ تو ایسا نہیں، میں تو جس شخص کو مان چکا وہ آ چکے ہیں، اور میں نے ابھی یہی بات کی کہ ہر فرقے کا علیحدہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے 72 فرقوں کا علیحدہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کے بھی علیحدہ عقیدے ہیں جو فرقے ہیں. تو میرا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو حلفاً سلفاً عقیدہ ایک ہی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، جتنی میری ریسرچ ہے طاہر صاحب. دیکھیں، مجھے یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ الیاس علیہ السلام آئی. نہیں معذرت کے ساتھ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، آپ جس طرح مرضی کہیں نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں. آپ کا سوال میں نے سن لیا، میری بات سن. ایک سیکنڈ. آپ فرقے جاوید غامدی صاحب حیات مسیح کے وفات مسیح کے قائل ہیں. کون؟ جاوید غامدی صاحب. اچھا، وہ جاوید پڑھنے غامدی حجت ہی نہیں ہے نا جی. جاوید غامدی نہ تو جب آپ کہتے ہیں حجت نہیں ہے تو آپ کے لیے کون حجت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے. ٹھیک ہے، پھر قرآن سے پھر بتا دیں کہ عیسیٰ دیکھیں جو سر سید احمد خان تھے وہ فاطم مسیح، علامہ اقبال مسیح کے نہیں، آپ کے لیے کوئی حجت نہیں نا. پھر آپ ایسے کریں نا کہ 1.40 کروڑ مسلمان. علی صاحب آپ کے لیے صرف ہوں گے قرآن اور حدیث حجت، لیکن ہم نے مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. نہیں وہ جی وہ یہ ہے کہ ہم بھی قرآن اور اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے تو انکار نہیں کیا، لیکن جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے 72 فرقوں کی بات کی ہے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا تھا طاہر صاحب، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. ہاں کریں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرقے جتنے بھی ہیں وہ سارے جنہوں نے فرق کیا، یعنی اساس اور بنیاد میں جنہوں نے اختلاف کیا، وہ سارے لوگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. میں بات کروں جماعت کی، وہ ایک جماعت جو ناجی جماعت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحاب کے طریق پہ ہوگی. مجھے کسی ایک صحابی رسول سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ نا، غرب تک جماعت ہے جس کے اساس بنیاد یعنی عقیدہ توحید. نہیں، آپ کا سوال آ گیا ہے جی. بات یہ ہے کہ کتنے لاکھ صحابہ تھے؟ 1,40,000 تھے، 24,000 یا جتنے بھی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لاش مبارک پڑی تھی، تو حضرت عمر غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت بکر صدیق کا ہے، انہوں نے یہ پڑھی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول، ان سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم دفتروں میں ہوتے تھے کہ جی خبر آتی تھی فلاں والد صاحب گزر گئے ہیں، تو میں انہیں کہتا کہ آپ دعا کے لیے جائیں. میں نے کہا میں نہیں جاتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، آسمان میں بیٹھ کے والد بھی بیٹھے ہوں گے، کیسے لیتے ہیں کہ فوت ہو گئے؟ تو میرے دوست وغیرہ سنتے رہتے تھے. بات یہ ہے کہ جب قرآن میں نے آپ سے پہلے یہ کی، آپ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا تو جی دیکھیں یہ جو آیت ہے وہاں محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول، کوئی شک نہیں، لیکن گزر گئے کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہی ہو گئے؟ نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں نہیں، میرے والد صاحب گزر گئے فوت نہیں ہوئے، میرے نانا گزر گئے فوت نہیں ہوئے، میرے پردادا. تو آپ کی کرامت ہوگی نا. ہاں تو آپ کی کرامت نہیں، میرے خاندان میں کوئی فوت نہیں ہوا. میں پنجاب میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جتنا آپ تو صاحب علم انسان لگتے ہیں، کافی آپ کی عمر بھی ہے، میں آپ سے میں آپ سے عادت کرتا ہوں. اب اس میں ضروری ہے کہ کہیں یہ ایسی بات ہوئی ہو کہ وہاں پہ وفات ہی موجود ہو کہ گزر گئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے آپ سے پہلے تشریف لائے ان کا زمانہ نبوت یا رسالت گزر گیا ہو. جی کیسا نہیں؟ یہ تو آپ نے نئی پروبیبلٹی ڈال دی
پھر تو ہم 1,24,000 انبیاء کو زندہ ہی مانیں. اچھی بات ہے, یہ تو اور بھی مزے کی بات ہے. میرے لیے تو بڑی خوشخبری ہوگی کہ سب انبیاء زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ بریلویوں, زندہ نہیں مانتے؟ جب رسول اللہ, جب قرآن نے کہا میں قد خلت من قبلہ الرسل, ایک معنی کریں گے, یا سب زندہ ہیں یا سب فوت ہو گئے ہیں. دیکھیں چلیں دیکھیں مجھے بتائیں آپ کا وہاں پہ اگر وفات کا ہو نا, لقد خلق من قبل الرسل, وہاں پہ تو وفات تو ہے ہی نہیں, وہاں پہ تو گزرے کا معنی کیا گیا ہے. اب آپ جو اس کا معنی کر رہے ہیں اس میں تو بڑا تعارض اور تناقض پیدا ہو جاتا ہے. چلیں دیکھیں ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. آپ اگر زندہ مانتے ہیں تو اس آیت کا کیا ترجمہ کریں. ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے نا, دیکھیں طاہر صاحب, مجھے ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے کہ دیکھیں تمام یہ جو معنی ہمیں آج سمجھ آ رہا ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں, یہ معنی حلفاً سلفاً کسی کو سمجھ نہیں آیا اس سے پہلے. حتیٰ کہ دیکھیں سنیں, حتیٰ کہ تقریباً 53 سال 52 یا 53 سال خود مرزا صاحب کو اس معنی کی سمجھ نہیں آئی. اور مرزا صاحب دیکھیں, مرزا صاحب اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک اور مسیح آئے جو باقاعدہ جلال اور جمال کے ساتھ آئے, اور ہو سکتا ہے وہ دمشق میں ہی آئے. تو اگر آپ اس پہ یہ بالکل آپ اس پہ قدغن لگا دیتے ہیں, اس کو مقید کر دیتے ہیں کہ نہیں آئے گا, تو یہ تو پھر آپ کو نہیں دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ تو مرزا صاحب کی بھی نہیں مان رہے نا. دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعویٰ کیا تھا, جو قرآن کی آیت 29 میں نبوت کا ذکر تھا, ہرگز نہیں تھا. نہیں تھا نا. دیکھیں سنیں نا, میرے سوال کے ساتھ کیا لینا دینا. نہیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ کے سوال کے ساتھ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں, ادھر کہتے ہیں میرے سوال کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں میں آپ آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں کسی حوالے سے, تو میں آپ کو کہوں کہ دیکھو قرآن آرام سے بات کریں, ہمارے بڑے احمدی بھائی ہیں. نہیں کوئی کرے جی, ویلکم. یہ میرے لیے, میں آپ کو بتایا نا کہ یہ میرے لیے قابل احترام ہے چونکہ بزرگ ہیں, یہ مجھ سے بڑے ہیں. بات یہ ہے وہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو آگے سے جواب دوں کہ دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ روزے رکھو, اور پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم قرآن کو مانتے ہو. یہ دیکھو اللہ پاک نے قرآن میں روزوں کا ذکر بھی کیا, نماز کا ذکر بھی کیا ہے. تو میرا سوال جو ہے نا وہ آپ اس کو کیٹیگوری کے لیے آپ اس کو میرا اسلام کے بارے میں آپ کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے امت مسلمہ کی طرف, تو اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے جس میں کہا ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل؟ یہ کہاں پہ ہے کہ وہ امت مسلمہ کی طرف ہی آئیں گے؟ نہیں میں نے نہیں کہا. مسلمہ کو تو دیکھیں نا, آپ نے ابھی کہا میرا تو عقیدہ نہیں میرا عقیدہ, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. نہیں آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ رسول الی بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو ان کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تمام دنیا کی طرف. تو لیکن ایک لمیٹڈ کی طرف آنے والا نبی کو وہی سٹیٹس مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, بین الاقوامی نبی بن جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا. ہرگز نہیں. دیکھیں یہ استدلال ہی غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تمام انسانیت کے لیے, تو پھر اس کے بعد تو کسی نئے نبی کی, کسی ذلی بروزی شرعی غیر تشریعی نبی کی تو ضرورت رہتی نہیں ہے. جزاک اللہ, آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا میرے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئیں گے تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ان کو وہی ٹائٹل مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا گیا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس آ کے تو وہ تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں عین محمد ہوں. دکھائیں کہیں حدیث میں اگر ایسا کوئی کہیں لکھا ہو, ایون کہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں لکھا ہوا. تو یہ تو بالکل باطل استدلال ہے. جب وہ تشریف لائیں گے تو وہی وہ لوگ جو یہود و نصارہ
جو یہ کہتے تھے کہ ہاں وہ کچھ کہتے تھے وہ قتل ہو گئے، کچھ کہتے تھے جناب ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا. ایون کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے زخم بھرے اور وہ کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے، جس طرح سعدیہ بہن وہ آپ سے سوال پوچھ رہی تھی. تو یہ تو سراسر باطل استدلال ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پہ چڑھ گئے تو یہ تو قرآن کا صریح انکار ہے. قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اب اس میں اگر کوئی بندہ شبہ کرے، خواہ ان کے قتل میں شبہ کرے یا خواہ صلیب پہ وہاں پہ مصلوب ہونے کا شبہ کرے، تو اس کے بارے میں آگے جو قرآن میں وعید ہے وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. تو میرا سوال اسپیسیفکلی یہ تھا کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، مرزا صاحب یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسیحی آ جائے اور وہ باقاعدہ اپنے جلال اور اجمال کے ساتھ آئے، جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آئے، اور ممکن ہے اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو. اب یہاں پہ نزول کے لفظ ہیں، تو آپ کیسے مقید کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا وہ مسیح ابن مریم وہ دوبارہ نہیں آئیں گے؟ یہ تو باقاعدہ آپ دیکھیں، یہ تو انہوں نے ازالہ اوہام میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات، آپ کے آنے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پہ نبوت کا ذکر نہیں ہے، اور 9 ہجری میں نبوت کا ذکر آیا. قوم کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو رسول اللہ علیکم جمیعہ میں کیا نبوت کا ذکر نہیں ہے طاہر صاحب؟ نہ میں نے یہ نہیں کہا، آپ کنفیوز کرنا چاہتے ایشوز کو. میں نے آپ کو نہیں، میری بات سن لیں، آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ بین الاقوامی نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں ایک محدود نبی الا بنی اسرائیل. نبوت تو محدود ہوتی نہیں ہے نا جی بھائی، ان کو تو جو بنی اسرائیل نبوت کو کیسے محدود کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں کر رہا. بنی اسماعیل اس وقت یا کوئی اور کسی بارے میں وہ کیسے کوئی ذکر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بنی اسماعیل کا تو ذکر ہی نہیں ہے جی. میں یہی عرض کر رہا ہوں، قرآن میں تو بنی اسماعیل کا ذکر ہی نہیں ہے، قرآن میں تو بنی اسرائیل ہے. اچھا، اور جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چڑی 12 نسل میں ہم سب پٹھان شامل ہے، کشمیری ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں. بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کریں، انتظار کریں، پر آ جائیں گے. نہیں، کوئی نہیں انتظار کر رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں طاہر صاحب، دیکھیں دجال کا بھی تو اس نے بھی آنا ہے، یاجوج ماجوج کا بھی، دابت الارض بھی ہوگا. ہم میں سے اب سورج مغرب سے نکلے گا. ہم میں سے کوئی قیامت کی کسی نشانی کا کوئی انتظار نہیں کر رہا. ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی قیامت تھوڑی اور دور ہو جائے. آپ ایک کام کریں، آپ کو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کا نزول بھی تو وہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے نا. اب جب وہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے تو ہم کیوں انتظار کیوں کریں؟ کوئی بندہ انتظار نہیں کر رہا. نہ کرے. دیکھیں میں اس کی وجہ آپ مجھے وہ بات کر دوں آپ کو، میں اس کی ایک وجہ نہیں، آپ نے 2-3 چیزیں کی، دعوت العرض کی بات کی، دجال کی بات کی، فلاں. میں قرآن کی آیت آپ کو بتاتا ہوں، جس میں ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کل آپ ہل لے کے بیوی کو لٹا کے ہل چلا دیں. وہ کہے کیوں؟ نے کہ جی قرآن میں لکھا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، دجال کی مثال ہے. رومن امپائر کو بھی دجال کہا گیا اس لیے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی. جو رامیسس II تھا، جو فرعون جس کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی دجال کہا گیا. دجال سے مراد گرمی مغربی قومیں ہوتی ہیں، امریکہ اور یورپ کو ہم سب دجال سمجھتے ہیں. طاہر صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا. آپ نے یہ جو ابھی مثال یہ آپ نے جو کہا ہے نا عورتوں والی، تو اس کو پورا پڑھا کریں نا. یہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ نہیں، میں ان کو یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اس لیے اس پہ بات نہیں کروں گا، نہ طاہر صاحب کو اس طرف لے کے جاؤں گا. طاہر صاحب آپ نے بہن آپ چپ کر جائیں، آپ کی تسلی کروا دی ہوئی ہے انہوں نے. پلیز علی کو موقع دیں آپ. جی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں طاہر صاحب، آپ نے جو بات کی کہ دجال وہاں بھی اس کو بھی دجال کہا گیا، اس کو بھی دجال کہا گیا، تو پھر مرزا صاحب مسیح ابن مریم بن کے کیوں آئے؟ آپ اس کو بھی میٹافوریکلی لے لیں. دیکھیں، آپ پاکستان میں پہلوان ہوتے ہیں نا جی، وہ بولو پہلوان کو رستم کہا گیا. رستم تو ایران کا پہلوان تھا
اور سوراب وہاں کا، گاما کو سوراب کہا گیا اور اس کو کیا. یہ ایک قرآن کی آیت ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کے لیے میں نے اس کو وہ کیا ہے. جی ایک سیکنڈ آیت قرآن کی ہے، میں نے ابھی پرنٹ کی ہے. جی جی بہت زیادہ پہلوان جو ہے نا پنجاب میں، لدو پہلوان اسی طرح پہلوانوں کو تو یہ ایک سیکنڈ کانا پہلوان، یہ بہت زیادہ پہلوان جو ہے پنجاب میں، پتہ ہے. جی 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 ایک سیکنڈ. وہ یہ ہے کہ جب اچھا دیکھیں، جب میں ایک منٹ میری بات کرتا ہوں، میں ختم. ایک سیکنڈ علی بھائی ایک منٹ، وہ بزرگ ہیں، بزرگ آدمی ہیں. دیکھیں آپ نے ایک بات کی ہے. خیر صاحب ایک سیکنڈ میں ان کی بات وہ نہیں وہ انہوں نے ایک بات کی ہے. ایک سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ. انہوں نے کہا ہے جی کہ کانا پہلوان، بھائی جس کو نظر ہی نہ آئے وہ پہلوان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بھائی آپ میوٹ لگا کے بیٹھے نا ذرا، آپ میوٹ لگائیں. یہ کجباشی کرنے آئے ہیں. ایسی نہ کریں، کانا کہہ دیا تو کہہ دیا بس. نہیں ہاں ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، میرے پاس ہے، میں نے بھی پرنٹ کی ہے، کہیں پڑھی ہوئی ہے کہ جب ابن مریم کی مثال دی جاتی ہے تو تیری قوم شور مچانے لگتی ہیں. وہ قرآن کی آیت ہے. ہاں جی زبردست. یہ قوم یہی شور مچا رہے ہیں. مسیح صاحب نے آپ کو ابن مریم کہا، یہ تو قرآن کہتا ہے. نہیں قرآن نے تو مرزا صاحب کو تو نہیں کہا نا. تو اگر کوئی اپنے آپ کو ابن مریم کہے تو قرآن کی آیت میں تو نہ مسیح کا ذکر ہے، مسیح السلام کا، نہ کسی کا. تیری قوم آپ شور مچا رہے ہیں. دیکھیں کوئی کہے نا، دیکھیں اگر آپ ایران کا رستم پہلوان ہو نا اور پنجاب میں کوئی اٹھ کے وہ یہ کہے کہ میں رستم پہلوان ہوں، تو لوگ کہیں گے تیرا دماغ. دیکھیں میرا صاحب لوگ اس کو کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، کیونکہ ہم رستم پہلوان جو ایران کا تھا ہم اس سے واقف ہے. نام تو کوئی بھی جو مرضی رکھ لے. جی لیکن آپ یہ ثابت تو نہیں ہو جائے گا نا کہ وہ رستم پہلوان ہے. نہیں لیکن ایک تشبیہ دیتے ہیں. میں نے تو قرآن کی آیت آپ کو بتائی کہ جب تو ابن مریم کی بات، تیری قوم شور مچانا. اب آپ وہی بھی شور مچا رہے ہیں. مرزا صاحب نے ابن مریم نے اپنے آپ کو اچھا سنیں نا، مرزا غالب کی نظم ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، تیرے درد کی دوا ہوا کرے کوئی. اب تو دعا، ہم تو آپ کو دعا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ فیڈرل پبلک سرونٹ تھے، یہ تھا. میں نے اس ملک میں، مجھے کہ مرزا صاحب کا معاوضہ دکھائیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے 20 سال گولڈ مائن پہ بیٹھا رہا، لیکن ابھی تک بھی میرے پاس کوئی مکان نہیں، اور وہاں پہ تبلیغ جماعت چوری میں نمبر 1 ہے، باقی دوسرے اس کے بعد ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بات نہیں میری بات سنیں. طاهر سي خبره پورا کې ځای مو به تاسو سره خبره کوم. نه زه تاسو سره خبرې نه کوم، ولې چې نه پلیز بات کرنے آپ افضل خان صاحب آپ چپ کر جائیں. جی آپ پھر چلے جاتے ہیں نا، آپ اپنی بات کرتے ہیں. نہیں مجھے ایک بات میری بات سنیں. ایک منٹ میری آپ کو بات بتاتا ہوں. نہیں تھوڑی سی بات کر لیں. میری نہیں کرتا ہوں. 5:18 ہو گئے. میں 75 سال کا آدمی، میں اٹھا ہوا ہوں اور میں ابھی سویا نہیں. جی بات یہ ہے. اچھا میں نے یہ مجھے جانتے ہیں، ٹوپی کے میرا اس خاندان سے تعلق ہے. میرا دماغ چل گیا تھا کہ میں نے سرکاری نوکری چھوڑی. اس وقت مجھے جو ایجنسیاں تھیں، میں نام لیے تھے کہ جی آپ چیئرمین بن جائیں CDA کے فلاں. میں یہاں آیا. پھر نہیں آپ کا سوال نہیں. طاہر خان صاحب یہ جو ایجنسیاں، یہ ہونڈا ایجنسی اور ٹویوٹا ایجنسی، یہ کون سی ایجنسی آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میرے اپنے بھائی ایک DGIS رہے ایک ادارے کے، میں ان کی بات نہیں کر. جی بات یہ ہے، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میرے نانا سر عبدالقیوم وزیر اعلیٰ تھے، ایک گورنر تھے، ایک وزیر تعلیم تھے، میں ہی بن سکتا تھا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ ساری جائیداد لے کے 15 یہ معاوضے ہوتے ہیں. جی 1500 گزارش ہے، آپ چونکہ صاحب رویا بھی ہیں، آپ نے بتایا کہ آپ صاحب کشف بھی ہیں. جی الہام بھی ہوں. ہاں صاحب الہام بھی ہے، یعنی وہ
وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، دل کے اندر ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، دونوں الہام کرتے ہیں نا. وہ نبی کچھ علیہ شیطان کی طرف سے السلام نے آتے ہیں، نہیں کچھ فرشتے کی طرف سے. سنے وہ ان فی قلب ابن آدم لمبۃ للملک ولمبۃ للشیطان. یہ نبی علیہ السلام بیوقوف آدمی ہے، اس سے میں بات نہیں کرتا. سر آپ مت بیچ میں ذرا تھوڑا سا ایسے بات نہیں یہ کریں. طاہر صاحب 10 دفعہ یہ اس لیے نہیں میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ پیمرا سے نہیں میں کرتے ہیں. دیکھیں نہیں میری بات کو نہ سنو. آپ پیمرا سے اجازت لے لیں، ہم ٹی وی پر چلے جائیں گے، آپ مجھ سے وہاں بات کریں. 100 کے قریب لیٹر میں نے لکھنے علماء کو. ایک منٹ طاہر خان صاحب، ایک منٹ رکیں. افضل علی خان بھائی آپ رک جائیں، آپ ویٹ کریں. پہلے ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، تھوڑا سا رہ گیا اس میں. علی صاحب جو ہے نا ان کی بات چل رہی ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، آپ نے جانا نہیں ہے، میں رک رہا ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوں، لیکن جانا نہیں آپ چلے جائیں. آپ کو میں نے یہ چیلنج دیا ہے افضل خان صاحب کہ تم پیمرا سے اجازت لو، ہم ٹی وی پر چلے جائیں گے، وہاں ہماری ڈسکشن ہوگی. آپ کے کسی آدمی نے قبول نہیں کیا چلیں اس کو. طاہر خان صاحب آپ چھوڑ دیں، آپ بات کریں علی صاحب سے. اچھا علی صاحب آپ بس ہماری علی صاحب ہماری اور آپ کی جی اب ختم کریں. انشاءاللہ کل آپ ارلی ٹائم پہ آ جائیں. نادر صاحب کو میں اختیار دیتا ہوں، جب مجھے بلائیں بلا لیں گے. جی طاہر صاحب میں آخری جو بات ہے نا، میں وہ سوال تھا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. کرے میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. مرزا صاحب ان کے نا جو ان کی باتیں تھیں نا، ان میں بڑا تناقض پایا جاتا ہے نا، ان میں بڑا وہ کنٹراڈکٹری میٹرز ہے نا. ایک بات یہی کنفیوژن تھی جو مجھے وہ ریسرچ میں نا حائل ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہی نہیں، اور نہ ہی میں تناسخ کا قائل ہوں، بلکہ مجھے تو فقط مسیح ہونے کا دعویٰ ہے. تو بس ٹھیک ہے، میری آپ سن لینا جی، ٹھیک ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے. آپ آگے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے، اس طرح میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشد درجہ کی مناسبت رکھتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ میں ہی وہ مسیح ابن مریم ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے، اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ 1 یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آ سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ یعنی عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آئے، اور ممکن ہے اول وہ دمشق میں ہی نازل ہو. ٹھیک ہے. تو پھر جماعت اب جو یہ بات مقید کر دیتی ہے کہ بس دیکھیں میرا سوال مکمل ہو لینے دیں. جماعت اس بات کو کیسے مقید کر سکتی ہے کہ صرف اب جو مرزا صاحب آ گئے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح ابن مریم ہے، تو لہٰذا اب کوئی مسیح ابن مریم نہیں آئے گا. اور جماعت مسلمانوں سے بار بار یہ سوال کرتی ہے نعوذ باللہ کہ جاؤ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتار کے لے جاؤ. تو میں اس بات میں مجھے یہ کنفیوژن ہے کہ جماعت چلے قرآن و حدیث کو تو انہوں نے پس پش ڈال دیا. جماعت تو مرزا صاحب کی بات نہیں مان رہی. ٹھیک ہے، قائل ہے کہ مسیح آ سکتا ہے، اور اپنے ظاہری وہی اسی طرح فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ دونوں پروں پہ ہاتھ رکھ کے نا اسی طرح آسمان سے نازل ہو سکتا ہے اور دمشق میں نازل ہو سکتا ہے. جی طاہر صاحب میرے پاس کیا جواب اس کا ہوگا؟ اگر آپ مرزا صاحب پر قرآن میں ایک آیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے زمین کو پہلے بنایا پھر آسمان کو. دوسری آیت کہتی پہلے آسمان کو زمین. قرآن ایک طرف کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، پھر کہتا فضلنا بعضنا علی بعض. تو یہ کنٹراڈکشن قرآن میں بھی ہر جگہ پہ ہے، اس کو کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ جو تناقض کے اسباب ہیں وہ تو 8 مختلف اسباب ہیں، ان میں تو سارے معاملات کا حل ہے. بات یہاں پہ آ کے رہ جاتی ہے مرزا صاحب کے قول کی. نہیں مرزا صاحب کو آپ چھوڑ دیں، نہ مانے نا. نہیں وہ آپ نے میرا آپ سے سوال کرنے کا جو مقصد تھا، وہ سوال کرنے کا مقصد یہی تھا چونکہ آپ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور میرے نالج کے مطابق باقاعدہ آپ سے یہ اگلے جہاں یہ سوال بھی ہونا ہے. تو میرا سوال آپ سے کرنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی یہ رہنمائی کر دیں کہ یہاں پہ آ کے نا اب جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، آپ چونکہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ آپ کی جماعت. نہیں میں نے نہیں دیا کسی کو. ہم تو آواز لگا. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں بات سنیں. آپ نے وہ بازار میں پڑھو کہ پھیری والا ہوتا ہے، ریڑے والا ہوتا ہے.
मूसा, हाँ नहीं, माल तो रसूलुल्लाह भाई के आप भी कैमरा नहीं। ऑफ करें, आपका नूरानी चेहरा जो है ना वो आ रहा है सामने। जी जी, वो ये है कि जिस नबी के पीछे खुदा कहता है मैं खड़ा हूँ, रसूलुल्लाह सम, वो मुल्क छोड़ के चले गए, खुदा किधर था उसका? हिकमत थी, दूसरी लेकिन वो तो हिकमत हाँ हाँ, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम पर हिकमत कत्ल का इल्जाम लगा तो वहां से कुनान चले गए, हमारे कीदे के मुताबिक अफगानिस्तान आ गए। हिकमत देखे मैं एक बात आपको बताऊं, आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम अली खान। आप अली खान, जी, आपके घर आऊं मैं, टक टक करूं और आपको कहूं कि जी अली खान रुके, साहब। आपका नाम अली मिर्जा, आप वो जेलमी तो नहीं है? अली मिर्जा जेलमी या कोई और है? आप ये थोड़ी तस्दीक करें आप। नादर साहब, आपके ना जो नूरानी किस्म के नीले कलर के बूट हैं वो सबको मालूम है। आप क्यों चाहते हैं कि आपके चेहरे का दीदार भी कराया जाए? जी जी, वो ये नहीं, एक चलें, मिनट, छोड़ दें जी इस जी, वो बात ये को। है जी, करें, कि continue दरवाजे पर मैं टक टक करूँ, आप निकल आए, आपको टक आपको टक करने दे। जी जी ताहिर साहब, अब आप कहें मेरा नाम फलां है, ठीक है ना, मैं कहूँगा कहाँ से, आप कहें जी मेरे अबाउट दा तो ईस्ट पंजाब से आए, मैं कहता हूँ नहीं मैं नहीं मानता, आओ हम वहाँ चलते हैं ईस्ट पंजाब में अमृतसर, वहाँ पे फिर बूढ़े को ढूंढेंगे कि ये गए थे यहाँ से। वो कहे मुझे क्या पता है, जो आदमी, फिर वो कहेंगे हाँ फलां गांव से बटाला से इनके औलाद चलते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहेंगे, मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा उसको ना अब मेरी बात खत्म नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत खदीजा को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल, हजरत अली, जब हजरत बकर सिद्दीक ने उनको कहा तो रसूलुल्लाह सम उनको समझाने, उन्होंने कहा नहीं मुझे ये बताओ कि आपने दावा किया कि नहीं, और फ़ौरन कबूल। तो आप अबू बकर सिद्दीक वाला इस्तिदलाल करे, अबू जहल का न करे, वो मर गया और ईमान न लाया, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। ताहिर साहब, मेरा मैंने आपको आपको जो आपने बात की ना, देखें अगर आप ये कहते हैं यार एक मिनट ना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप वाला इस्तदलाल करें और अबू जहल वाला इस्तदलाल ना करें, तो नाउज़ बिल्लाह आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने बगैर कुछ देखे, बगैर जाने, बगैर को मामला किए, उन्होंने बिल्कुल जनाब वो आंखें बंद करके यकीन कर लिया। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका वो नूरानी दौर जो आपने ऐलान नबूवत से पहले आपने गुजारा, आप उन्हीं लोगों में रहे। सिर्फ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, बल्कि तमाम वो अहले अरब जो उस वक्त आपके मौजूद थे, आपके कुर्ब जवार में, वो सारे ही आपको सादिक और अमीन कहते थे, मानते थे, ना सिर्फ कहते थे बल्कि मानते थे। तो ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये तो आपकी नूरानियत है। और ये मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ था, जवाब सुन लें आप, मुझे पता है आप तशरीफ लेके जा रहे हैं, वो कोई बात नहीं, मेरा ये जवाब सुन लें, ठीक है। वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो तो आपका एजाज और आपका मनसब था। आप जो ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल कोई बंदा देखे ही ना, सोचे ही ना, फिर तो फिर वो इस तरह करे ना, फिर खाली मिर्जा साहब को ना माने, बल्कि वो मुसलमा कज़ाब उसवद अनसी से लेके बाउल्लाह ईरानी तक को माने, फिर आके मिर्जा साहब को मान ले, चूंकि दावे तो उन्होंने भी किए थे। और वो जो मिर्जा साहब के पेशरो थे ना, जितने ये देखिए आप 10 मौजूआत ले आए, नहीं, किसी का बाप उसका जो आप बाउल्लाह ईरानी पर चले गए, आपने हर जगह 6-7 मौजूआत की, देखे ना माने। अहमदियत आपके लिए नहीं है, जमात अहमदिया आपके लिए नहीं है। बाउल्लाह ईरानी को देख ले, फौत हो चुके हैं, और ले ले वो जवाब सुन ले। देखें अब वो जितने भी थे ना मुसलमा कज़ाब से बाउल्लाह ईरानी तक, वो सारे के सारे हर एतबार से मिर्जा साहब से बेहतर थे। हाँ बेहतर थे, बिल्कुल। बस फिर जब आपको बेहतर मिल गया, फिर आपने मेरा 2 घंटे क्यों ज़ाया किया? ताहिर साहब, मैं ज़ाया नहीं किया, मैं सिर्फ उस मेरे कार में सवाल कर लें। मैंने आपने आखिर में नहीं, मैं मोबाइल नहीं कहते हैं कि आप मेरा चाहिए ना। देखिए अगर आप उसको देख लेना, उनके सारे दौर को, मुसलमान कज़ाब बादशाह था, वो तो बड़ी जनाब ताकत के साथ ना मुसलमानों के मद्दे मुकाबल आया,
تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ جو نبی بھیجتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے ساتھ ہے۔ مرزا صاحب کے پاس تو ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے خلاف اس طرح اس طاقت کے ساتھ آئیں۔ مسلمہ کذاب تو آیا، اس نے باقاعدہ جنگ کی، آپ وہ احوال پڑھ لیں کتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ بہت زیادہ۔ آپ کوئی بندہ کیوں نہ کہے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی اس کے ماننے والے یہ کہیں آپ نے میرے بات کا جواب یہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت میں صرف یہی کہا قد لبثتم عمر منکم، کہ میں نے عمر کا ایک لمبا حصہ آپ میں گزارا ہے۔ وہی بات حضرت مسیح علیہ السلام، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہتر لوگ ہیں تو جماعت احمدیہ پہ تحقیق کریں، جا کے بہاء اللہ ایرانی کو مانے۔ نہیں کیوں نہیں جب آپ کو دیکھیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب وہ ہستی تشریف لے آئی ہے تو میرے نزدیک تو میں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میں ان کا انتظار نہیں کر رہا، تو بھائی مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا انتظار کرنے کی، جب اللہ پاک نے مجھے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں پیدا فرمایا، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے وعدہ لیا کہ اگر میرا محبوب تم میں آ جائے تو اس کی نصرت کرنا یعنی خدمت کرنا، میں تو مدد بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے وعدہ لیا گیا کہ جب یہ میرا محبوب یعنی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ تشریف لے آئے تو ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ تو بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے آئے، آپ میرا کیا دماغ خراب ہے میں کسی اور کی طرف دیکھوں؟ نہیں غلط بالکل سجا بہت ریل کی طرف کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ مت دیکھیں، آپ نے اتنی لمبی بات کی، کچباشی ہی کرتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ ہمیں نہ کچھ کو۔ دیکھیں میرا وہ ایک ہی سوال تھا، جب ادھر ہی ہوں میں سن رہا ہوں۔ اچھا وہ بشارت بھائی کو لے لے، میں نیچے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ اوپر آ جائے۔ ایک منٹ، میرا تو سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اب مسیح نہیں آئے گا، جبکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ مسیح آ سکتا ہے، اپنے ظاہری جلال اور اقبال کے ساتھ آ سکتا ہے، تو پھر یہ بتائیں نا آپ کی بات مانی جائے یا مرزا صاحب کی مانی جائے؟ اگر آپ کی بات مانیں تو مرزا صاحب جھوٹے ہو جاتے ہیں، اگر مرزا صاحب کی مانے تو پھر تو وہ عقیدہ وہی ہو گیا کہ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ علی بھائی رک جائیں ایک منٹ، رک جائیں علی بھائی رک جائیں۔ تر بھائی یہ بشارت بھائی آئے ہیں، ان سے سلام در کرتے ہیں، جانتے ہیں بشارت بھائی کو نا؟ بشارت ڈلوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بشارت ڈلو بھائی، ہاں ٹھیک ہے بشارت بھائی السلام علیکم۔ ہاں ان کو بھی کرنے دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ تمہیں کفار پہ فتح حاصل ہوگی۔ جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو تمام کفار جمع ہو گئے، وہ آئے تعزیت کے لیے، وہ شرفاء لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم ان کے جنازے پر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سخت جھوٹا ہے۔ یہ آیت قرآن کی تھی اور یہ آیت آپ نے ہمیں کنوے کی، آپ بتائیں ابھی 1,24,000 ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں کہ حجاز شریف ہوتا تھا، اب تو بدماشوں کا ملک بن گیا نا سعودیوں کا، ہم تو 16 لاکھ ہیں۔ تو یہ قرآن کی اور ان کی پیشن گوئی سچی ثابت ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جو معترض ہوتا ہے وہ اعتراضات کرتا ہے۔ طاہر صاحب نہیں افضل صاحب آپ نہ بولیں، پلیز افضل علی صاحب نہیں، پلیز آپ ان سے بات کریں۔ ناظر صاحب جی یہ بات یہ ہے، ابھی طاہر صاحب کہیں گے میں نے جانا ہے، بزرگ آدمی ہوں۔ نہیں بھائی آپ نیچے کاٹ کے نا ڈبل ٹیپ کریں۔ آپ یہ ڈلو صاحب ہیں، ان سے بات کر طاہر صاحب بات ایسا ہے نا، طاہر صاحب ابھی جو آپ نے کہا نا یہ بدماشوں کی ملک ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کتنے لوگوں کا آنا ہے اور کتنے لوگوں کا جانا ہے، پوری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے احترام کے ساتھ آتے ہیں اور پورے احترام کے ساتھ یہاں سے واپس جاتے ہیں، تو یہ بدماشوں کا ملک ہوا۔ بدماشوں کا ملک ایسے ہے، سنیں دنیا اس وقت سعودی عرب کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب افغانستان میں جہاد تھا، میں یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا، ڈائریکٹر تھا یونائٹڈ نیشن میں، سارا پیسہ CIA بیٹھا ہوا تھا، حمید گل، قاضی حسین احمد، اور CIA کا ڈائریکٹر تھا، میں اس کا نام بھول گیا، وہ تصویر میرے پاس ہے۔ مجھے اب بتائیں
کہ اب جب فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ کے مجاہدین کا ہے اور وہ جہاد کرنے والے کہاں پر ہے؟ فلسطین پہ دیکھیں، ہوا اب نہیں آپ طاہر صاحب، نہیں میں پھر آپ کو میں پھر کل پرسوں بھی ایک بھائی نے کہا تھا آپ کی منہ سے جہاد کا لفظ اچھا نہیں لگتا. بات آپ کر کے رہے منہ ہیں سے وہ مرزا نہیں یعنی کہ وہ جہاد ہم نہیں کرتے ہم آپ کی بات تو سنو نا نہیں غلط بات نہ کریں نا. وہ ایمان اس بات بھی ایمان نہیں ہے وہ نہ کہاں کرے. نہیں آپ میں تو ایمان ہے نا. آپ جہاد کریں نا. آپ ایک منٹ طاہر خان صاحب, جی علی صاحب, آواز آپ میرا اپنی خیال بات فنش کریں, ختم کریں. علی صاحب آپ بات کریں اپنی. ہماری باتیں میں نے ان کو یہ کہا. خیر صاحب میں گزارش کروں گا کہ اب دوبارہ جب آپ کہیں تشریف فرما. طاہر خان صاحب یہ ذرا مولوی علی کو بات پوری کالڑ دیں. بولا مولوی نہیں بات کرو. دیکھے بات یہ ہے, مولوی ہرے رنگ کا علی جو ہے بہت بولتا, اس کو بات پوری کرنے دے ذرا. نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں. یہ پاپا جانی کا طوطا ہے. کام مشکل ہے بہت, منزل مقصود ہے دور. یہ ہمارے پاس نادر بھائی ہے, خاندان ہے, 93-4 میں احمدی ہوئے, بڑی قریب ہے, بہت قریب. نہیں یہ وہ کہتے ہیں نا ایک دفعہ کہ مرزا صاحب کے اپنے قول اور مرزا صاحب کے اپنے کلام میں کتنی کنٹروورسی میں نے آپ کو قرآن کی کنٹروورسی بتا دی. ایک منٹ نہیں, اس میں آپ کو اسباب بتاتا ہوں اس کے. نہیں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نہیں سنے نا, نہیں بات کرتے ہیں آپ قرآن پہ کیوں بھی, میں نہیں, اس کا اسباب بتاتا ہوں, اس کے بعد آپ اس کا کمپیریزن. اللہ نے پہلے زمین بنائی پھر آسمان. سورہ بقرہ نہیں سورہ بقرہ آیت 29. اللہ نے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی. سورہ زارت طاہر بھائی, طاہر خان صاحب میں نے کہا کیا پکڑا ہے آپ نے, اس سے کیا پکڑا ہے خان صاحب؟ دیکھیں اس پہ بات کریں طاہر صاحب, آپ جا تو نہیں رہے, اس پہ بات شروع کر لیتے ہیں. نہیں اسباب جو 8 اسباب تعارض اور تناقض جو ہے نا, ہم اگر اس پہ بات کریں تو اس پہ بات کر لیں. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ قرآن پاک میں وہ جو تعارض اور تناقض کے اسباب ہیں نا, ان سے کسی معاملے میں کوئی معنی تبدیل نہیں ہوتا. اگر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ کو یہ بات بتائی. نہیں وہ ادھوری بات ہے. میرے پاس ایک بڑے قرآن پہ دیکھے بات سنو, آپ سننے کے لیے آپ نے بات کر دی. آپ ایک موضوع میں آپ کا بڑی مصیبت یہ ہے کہ امریکہ سے سوال کریں جو جماعت احمدیہ کے مخالفین ہیں, ان کی مثال کفار مکہ کی طرح تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفین جو تھے ان کی وہی. کفار قادیان کہہ لیں, آپ ہمیں کفار قادیان کہہ لیں, چونکہ کفار مکہ کے اگر آپ اوصاف وہ پوچھیں گے نا تو وہ عین ممکن ہے کہ کہیں اور فٹ ہو جائیں. آپ ہمیں کفار قادیان کہہ لیں طاہر صاحب. نہیں کفار وہ تو کیا مطلب مولوی, صحیح سے بتاؤ, فٹ کرو. قادیان کفار کیسے ہوئے ہم؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو پیشن گوئیوں کی کتابیں ہیں, پریڈکشنز کی, میں نے ابھی وہ بتایا زار روش کے بارے میں کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گڑی بحال ہے. سوائے خدا کے کون بتا سکتے ہیں؟ چھوٹا سا گاؤں جس کی آبادی چند سو ہے, لیکرام کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا کہ طاعون آنے والا ہے. طاعون آیا. طاہر خان صاحب یہ ان کو بتائیں کہ اگر محمدی بیگم کی نہ پوری ہو سکی تو کیا ہوا؟ یہ مولوی پیچھے پڑ گئے ہمارے. نہیں بات نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے. طاہر صاحب ایک بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کبھی ادھر دیکھیں. جی میں عرض کروں مرزا, دیکھیں میری بات سنیں, آپ ان سب کو چھوڑیں, یا آپ نے ان کو ہلکے میں نہیں لینا, لیکن آپ نے آنا دوبارہ ضرور ہے, کیونکہ مجھے آپ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنی ہیں. ہاں میں آ جاؤں گا, بالکل ویلکم. میرا آپ نے کل آنا, لازمی آنا, میں بھی آؤں گی. اور ہم لوگ میں آپ کو بتاؤں جی کہ میں 24 گھنٹے میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. یہ میں نے اس مہینے میں جن گروپوں سے بات کی, اس میں ایک سوڈانی خاتون ہے, وہ ہے سرکاری افسر ہے, ان سے بات ہوئی. افریقی خاندان 5 افراد سے ہوئی. ایک مراکش کی عورت کو میں ان سے لمبی بری بات ہوئی.
ایک سیکنڈ، یہ میں نے کاغذ میں رپورٹ تیار کی. عراقی عورت کو جماعت کا تعارف کرا، الجزائر کی عورت، ایک یہودی خاندان کو تبلیغ، 2 میاں بھی ایک کیرالا عیسائی کو جماعت کا تعارف کرا، ایک عیسائی ٹرائے کو جماعت کا تعارف کرا. ایک منٹ، اور اب ڈسکشن جاری ہے. ایک لڑکی ہے جو کہتی ہے کہ میں شر شاہ نواز کی خاندان سے ہوں، بھٹو کی، اس سے لمبی بات میری ہوئی، اچھی ہوشیار. ایک تائی طاہر عورت خان صاحب؟ جی جی ایک منٹ. کوئی چائنیز عورت کے ساتھ بھی ہوا کوئی مکالمہ، کوئی اس کو جماعت کی تبلیغ کی چائنیز لوگوں کے ساتھ؟ کچھ ہے ایسا بھی معاملہ چائنیز لوگوں کو کنورٹ کیا ہو یا کچھ؟ نہیں، چائنیز جو لوگ ہیں وہ سب داریاں ہیں. وہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے جب میں انہیں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ خدا جس کی تم بات کرو وہ کہاں پر ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ ٹائم نکالیں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کریں. ہاں طاہر خان صاحب، جو حضرت کنفیوشیس علیہ السلام ان کے بارے میں بتائیں ذرا. مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی، ان کو نہیں پتا مولویوں کو. ایک منٹ ہلو صاحب، اپنی آپ نا خاموش رہا کر. جی تو میں نے صاحب میں یہ پوچھنا تھا کہ آپ اگر چائنیز وغیرہ سے کسی طرح ہو بھی جائے، لیکن آپ ان کو کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ آسمان تو ہے ہی. دیکھیں یہی تو ہم کہتے ہیں نا تھا نا، تو ساتھ کہ ہم تو آسمانوں پہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تو ہے، آسمان تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے؟ نہیں، اللہ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہتے ہیں نا آسمان پہ لے گیا، تو اللہ تو ادھر بھی موجود تھا. اگر یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر لے گیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ 7ویں آسمان پہ، 4تھے آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے ایک عیسائی فیملی ایسے میرا آج ہوا، تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا میں مانتا ہوں، لیکن مجھے ایک اعتراض ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ خدا کے ہاتھ پیر ہیں، خدا کیا ہے؟ روح ہے. خدا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا نہیں مجھے پلیز بات کرنے دے، انٹرپٹ نہ کرے پلیز. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ میرا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی بھی نہیں پیتے تھے، کھانا گوشت کوئی نہیں. انہوں نے آرگومنٹ نکال لے بائبل سے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ جو آدمی ناشتہ کرے، دوپہر کو کھانا، صبح جاتا ہے باتھ روم میں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے فلشنگ ڈیوائسز میں بیٹھے ہوتے خدا کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ یا تو یہ حال ہو چکی ہے. جو میرے یورپین لوگوں کو، میں چونکہ ڈائریکٹر ایڈٹ پروجیکٹ رہا 10 سال پاکستان میں، تو میں نے اپنی پوسٹ کا بڑا فائدہ اٹھایا. یورپین لوگوں کو جو اسکینڈینیوین لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا مذہب لے آئے کہ قیامت تک خون بہتا رہے گا. کہتے یہ دیکھو اس صدی میں انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں 2.5 کروڑ مار دیے، سیکنڈ میں 6 کروڑ مار دیے، ویتنام میں کیا کیا، اب کیا ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہو رہا ہے وہ فلسطین میں امریکہ کی مدد سے ہو رہا ہے، یورپ کر رہا ہے سارا اس کی مدد، اور یہ سارے عیسائی ہیں. تو یہ تو خون بہانے والا مذہب. حالانکہ میں نے کہا تم، کہتے میرا باپ پادری تھا. میں نے کہتا کہ میں یہ چیزوں کو نہیں مانتا. یہ جو احمدیت کی فتح ہوگی وہ اسی طرح ہوگی کہ پوری دنیا میں. طاہر خان صاحب جی فرمائیے. یہ نیچے کوئی احمد صاحب ہیں، یہ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق تھا. اب جو ہے نا اناب شناب بکتے رہتے ہیں مسیح موعود کے بارے میں، تو آپ کے بارے میں بھی کچھ غلط باتیں لکھ رہے ہیں. لیکن یار آپ کا انجام جو ہوگا نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں میرے ایک دوست ہیں، وہ جماعت اسلامی کے، ان کے والد امیر تھے، نام نہیں لیتا، رکن تھے. مجھے انہوں نے اس طرح کی باتیں بھیجی کہ طاہر خان آپ میرے بڑے دوست ہیں. طاہر خان صاحب آپ لے دیں، ہماری براڈ جو ہے نا یہاں پہ کوئی کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے. آپ لے نام بے شک، کچھ کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مجھے یہ وہ یہ ہے کہ میں نے انہیں کہا، وہ جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اور فلاں سارے صحابہ مردوں کو قتل کر لیتے ہیں، عورتوں کو رسیوں سے باندھ کے لے آتے تھے، تو لائن میں کھڑا کرتے تھے
अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, मैं नहीं कह रहा। खूबसूरत औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़े बड़े खुलफा ले लेते थे, जो बेकार सी होती थी, कोई बूढ़ी बूढ़ी सहाबा में बांट दे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दे दे। तो इसकी कौन एक्सप्लेनेशन देगा? मैंने कहा कि जो उसके बाद जमात इस्लामी के रुकन थे, बड़े मशहूर, ये फैसल सेंटर उनका था, उसने वो इस्लाम के बारे में लिखा है। उसने कहा कि दुनिया में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को मुसलमानों ने, कैसर और किसरा की सिविलाइजेशन को तबाह किया है। खून बहाते रहे और क़यामत तक ये मज़हब खून बहाता रहेगा। तो मैं उनका नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त रहे, बचपन में कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते रहे। अब इन बातों का क्या इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया जा सकता। फिर सत्याना प्रकाश की किताब अगर किसी ने पढ़ी हो, मैंने डॉक्टर इसरार अहमद से, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद बड़े माइल्ड हो गए थे जमात के बारे में, और उनके ख़ानदान के एक आदमी ने बैत की थी, पर उन्होंने उनको समझाया। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब उसका क्या जवाब दिया जाए। सत्याना प्रकाश जो आर्य समाज का लीडर था, जब उसने गन डाला तो मसीह सलाम ने पर उसके जवाब दिया था। उन्होंने अपनी वो जो तकरीर है, वो वीडियो देखें, उसमें वो कहता है कि मुसलमान उलमा तो ना बाइबल पढ़ते हैं और ना भगवद गीता, ये क्या जवाब देंगे? जवाब तो मिर्ज़ा साहब ने दिया, और ईसाई मिशनरी को और हिंदुओं को भी शिकस्त दी। वो जो मसीह सलाम ने उनके सख्त बातें की ना, कि बाई के ज़रिए से नुटफा लेते हैं, ये हिंदुओं में है, अगर बच्चा ना हो दूसरे बाई से वो करा के बच्चा पैदा कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इल्ज़ामात। जी जी जी, मैं साहब आप गालबन नियोग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है? हाँ, नियोग की बात की उन्होंने। वो मैंने मेरे ज़रिए तबलीग कुछ इंडियन हिंदू भी हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं रॉयल्टी ऑफ इंडिया से हूँ, लोधी हूँ, और भी ये बातें बुरा न मनाइए, मुझे आदत है, और हमारी रिश्तेदारियाँ मुग़लों से भी हैं, फला फला। मैंने उन्हें ये कहा कि आप हाथ से बुत बनाते हैं, उसको खड़ा करते हैं। यहाँ पे एक अजीब वाक़या हुआ था सिंध में, मेरे दोस्त हिंदू ने इनवाइट किया था, हम गए, मैं डायरेक्टर सिंध था उस ज़माने में, उन्होंने वो बुत बनाया, उसको वो कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जो भी है। इतने में वो लकड़ी टूट गई, बुत नीचे गिर गया, 3-4 बच्चे उसके नीचे आके मर गए, बाकी भी जख्मी हो गए। तो मैंने उसको कहा, रामचंद उसका नाम था, कि रामचंद मुझे बताओ, जो खुदा से तुम मांगते हो वो उसने तो बच्चों को मार दिया। तो अब हर दुनिया में खुदा के फजल से जमात अहमदिया ही है, हम उनको बताते हैं, उनसे बातें करते हैं, हर मुल्क में हम जाते हैं, अरबों में भी, चूँकि हमारे MT आजकल काम कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो हमारी फतह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 300 साल दिया था, हमें भी मसीह सलाम को भी ये कहा था कि जो इस्लाम का वर्जन आप। ये अजीब बात यह है कि यहाँ पे ये जो दोस्त कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, ये जो शायद रिजवी वाला ग्रुप है, एक आदमी को मारा, वो चीख रहा है मुझे अस्पताल ले जाओ, ये उस पर डंडे बरसा रहे, खून निकल रहा है उसका। उसके बाद इन्होंने उस पर तेल छिड़का, उसको जलाया, वो पैर के साथ रस्सी बांधी और जा रहा है। तो ये जो जमात अहमदिया के मुखालिफ हैं, मैं तो अभी मुझे छोड़ देता हूँ, मिर्ज़ा साहब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो ना किसी ने कहा है, मैं बिल्कुल पक्का साद रिजवी के राइट साइड पे बैठ जाऊँगा। यही हाल तालिबान ने किया है। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ था, मुझे और जगहों पे भी जाने का, मुखालिफ को जो है उसके जनाब वो लगा देते, इधर से वो करते गड़ास करके वो डायनामाइट की जैसे उड़ जाता है। तो इस्लाम तो फैल रहा है। साद रिजवी को जी मैं बात करना चाहता हूँ साद रिजवी साहब की, मेरी बात करवा दो बस। देखें एक मिनट, अब इन्होंने एक मिनट यार बात करने दो। देखिए ताहिर खान साहब, गुजारिश की है कि अगर तो दीन और इस्लाम साद रिजवी या उसका ग्रुप है ना, तो आप हरगिज़ इस्लाम कबूल ना करें। दीन और इस्लाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं। कोई बंदा मुसलमान होता है और अल्लाह के रसूल के अहकामात को मान कर तस्लीम कर मुसलमान होता है। आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब को मान कर कादियानी हुए हैं या अहमदी हुए हैं, जो भी आप अपने आप को कहते हैं।
آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا معیار اور اس کے معاملات کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ میں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، اور وہ بھی واقعہ جو ہے وہ بھی زیر تحقیق ہے، اس میں بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے وہ کہاں سے ہوا۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، انسانیت ہم اس میں کوئی بات نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ جب مرزا صاحب کو دیکھیں نا، اگر آپ نے یہی معیار رکھنا ہے تو مرزا صاحب کو دیکھیں، مرزا صاحب کے تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جو آپ کی اپنی کتب میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم فردن ان سب کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اور پھر آپ اس معیار کو مقرر کر لیں۔ سعد رضوی شاید کسی دوست کے لیے حجت ہو یا کوئی اور گروپ، میرے لیے میں آپ کو پہلے اللہ کے رسول کی جناب حجت ہے۔ میں دیکھو، میں سب انبیاء کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ اب آپ کو نئی عجیب بات پتہ چلے گی، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا۔ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات موجود تھی، یہودیوں کے 72 فرقے ہو گئے، اللہ کو کیا ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں یہودیوں کی طرح ہوگی، تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، وہاں تورات موجود، یہاں قرآن موجود ہے۔ یعنی مرزا صاحب کو ضرورت نہیں تھی؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت نہیں تھی، کہ میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں۔ اس استدلال کو لیں، جب قرآن موجود ہے تو مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ جب دیکھیں بات سنیں، جب تورات موجود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو یہودی کہتے ہیں، یہود کے 72 فرقے ہیں، آپ بھی 72 ہیں۔ آپ ایک کجباسی کرتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے صاحب۔ جب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو انہی کے دور میں ہارون علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بھائی یہ نیچے نا سید ہولی اسپرٹ آیا ہے، دیکھیں بات سنیں، علی صاحب یہ تو جہالت کی باتیں نہ کریں۔ دیکھیں آپ استدلال کر رہے ہیں، طاہر صاحب بات سنیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، آپ کا سوال مجھ تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا، ہارون علیہ السلام کی ضرورت، تو اللہ سے پوچھیں۔ کیسی بات ہوئی؟ طاہر خان صاحب ہماری جماعت احمدیہ کا فخر ہے، آپ ان سے ایسی بات کر رہے ہیں یار؟ نہیں علی صاحب یہ مجھے بتا، نہیں میں ان کو علی صاحب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ہارون علیہ السلام کی ضرورت تھی، یہ تو اللہ پر اٹیک کرنے جا کے۔ آپ اللہ پہ اٹیک نہیں کر رہے؟ نہیں میں نہیں کر رہا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہے۔ آپ کہتے ہیں جب توریت موجود تھی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام سنیں بات سن لیں، آپ انکار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ مثال غلط دے رہے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ایک ہی دور میں ہارون علیہ السلام کیوں ہے؟ سوال تو آپ کو یہ بننا چاہیے۔ نہیں میرا نہیں ہے، یہ آپ کا سوال ہے، آپ اللہ سے پوچھیں۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا، جو نہیں مجھ سے میں استدلال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جہالت کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں، سارا نہ پیر ہے، نہیں آپ کا سوال درست کیا ہے، آپ یہ سوال پوچھیں۔ آپ یہ تو جواز نہیں نہ بنتا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا دور گزر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے۔ آپ یہ کہتے ہیں جب توریت موجود تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سوال یہ کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہارون علیہ السلام کیوں آئے؟ دیکھیں آپ کا دماغ بند ہے یا کیا ہے؟ میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ جب 72 فرقے ہو گئے مسلمانوں کے تو حضرت مرزا صاحب تشریف لائے، قرآن بھی موجود تھا، حدیث بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود تھی، خدا نے کیوں نہیں بھیجا؟ مرزا صاحب کو نہیں ہم مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جس طرح وہاں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ 72 فرقے آئے، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کا فتویٰ لگا دیا، یا بھی آپ نے لگا دیا، ضرورت کیا تھی؟ آپ کو کیا خطرہ ہے جماعت احمدیہ سے؟ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے بس میرا خیال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لائے نا، آپ پہ نبوت اور رسالت کا۔ علی بھائی آپ 3 گھنٹے سے بات کر رہے ہیں، اب رک بھی جائیں علی بھائی، مہربانی کریں۔ صاحب آپ ختم کریں، شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ میں شاہ صاحب کی موجودگی میں تو ویسے ہی نہیں بولتا، لیکن یہ آخری بات ان کو طاہر صاحب کو بتا دوں، چونکہ میرے تو کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا، سوالوں کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھ لیں ایسے بھائی یار سن تو لو نا بھائی، اٹھا لیتے ہو تو ہمت رکھا کرو، سن لیا کرو ذرا۔ ہمت اب 3 گھنٹے سے اوپر کتنی ہمت رکھیں؟
तो बंदा कोई ऐसा लाओ जो जिसको पता हो किसी बात का। हाँ हाँ, किसी लाओ बंदा लाओ। मैंने शायद मैं शायद बल्कि साहब ताहिर साहब को कुछ नहीं पता है आपके कहने का बात नहीं कर रहा, ऐसा तासुर ना कायम किया जाए मुझे। नहीं आप नीचे बैठ के डबल टैप करें, अब आपकी डबल टैप की बारी है जी। सैयद अली मैं सब दोस्तों को मेरी तरफ से साहब ये आप बदतमीजी नहीं करें। अच्छा मेरी तरफ नहीं से बदतमीजी नहीं है, वो सैयद अली स्पिरिट साहब आए हुए हैं, उनसे बात कर लें। करने दोगे? मेरा एक जुमला सुन लो। नहीं, मेरा एक दो सवाल है ताहिर साहब से, और बड़े आसान से सवाल है। इजाजत है ताहिर साहब? नहीं, मैं इजाजत तो नहीं देता, आप डीड बन के सवाल कर सकते हैं। नहीं, आपकी इजाजत नहीं है तो फिर हम कैसे सवाल करें? बड़े आसान नहीं, से ताहिर सवाल। खान साहब बात सुने, ले लें इनका सवाल, ले लें, चलें ले लें, आप बुजुर्ग आदमी हैं, ले लें इनका सवाल। ये मैंने आपको बताया कि 1967-70, अब हिसाब लगा लें कि 55 या 58 साल हो गए मुझे 67 से अब, कि ये इन मुल्लाओं के साथ मैं कर रहा हूँ। और रोज़ाना ये किसी का गला काटते कभी। और सिंध में एक वाक़या हुआ है, मेरे एक भाई जो थे वो पुलिस सर्विस में थे सिंध में, तो एक वीडियो भेजी, तो वो कोई आदमी नहर में आया था, डूब गया था। उन्होंने उठा के मौलवी साहब ने उसका जनाजा पढ़ा, कब्र बनाई। कुछ देर बाद हिंदू बरादरी के लोग आए, उन्होंने कहा जी हमारा आदमी है, उन्होंने कहा यही है। तो ये जो मुजाहिदीन इस्लाम हैं, इन्होंने कब्र खोदी, उसके साथ भी वही सलूक किया जो गुस्ताख रसूल के। कहते नबी की जरूरत नहीं, नबी ना आ जाए बस जुल्म हो जाएगा, सादरी उसका काम तमाम कर देगा। किस कदर हालत ज़ार है मुसलमानों की। ताहिर साहब, आप छोटे छोटे दो सवाल हैं, उनका जवाब दे दें तो बड़ी मेहरबानी। मैंने तो आपको कहा कि आप ढीठ बन के सवाल कर लें, क्योंकि मैं अब इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। नहीं ताहिर खान साहब, ताहिर खान साहब बात सुने, ये आते रहते हैं, काफ़ी अच्छी बात करते हैं, तो आप इनका ले लें, ठीक है, आप इनका ले लें सवाल। चले बात कर लीजिए। हाँ जी, मैं सवाल आपसे करूँगा। ये सवाल याहिया बुख्तियार साहब ने मिर्ज़ा नासिर से किया था, तो सवाल मैं पढ़ देता हूँ उन्हीं के अल्फाज में। उन्होंने कहा था, विल यू प्लीज़ गिव अस द ब्रीफ अकाउंट ऑफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी's life? When I say brief account of his life, I mean when he was born, where he was born, what was his education, the family background, and the date of death and the place of death. تو آپ بتا دیں کہ وہ کب پیدا ہوئے مرزا غلام قادیانی؟ میں آپ کو یہی کہوں گا، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے۔ نہیں آپ بھی تو بتا دیں، آپ کو علم نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، خدا ان کو ذلیل کرتا ہے۔ ڈاکٹر مبشر کی ویڈیو دیکھی؟ نہیں دیکھیں، جواب دیں۔ نہیں، آپ خاموش ہو جائیں، میوٹ کر دیں۔ نہیں میوٹ تو نہیں نا، دیکھیں میں نے تو سادہ سا سوال کیا، اسی لیے کافر قرار دیا نا آپ کو، ایسے ہی جواب دیے تھے مرزا ناصر۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھ پہ پابندی ہے، ورنہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ دیا تھا اور ہم نے جواب دیا تھا۔ جواب یہ صفحہ نمبر 5 پر نہیں طاہر صاحب، سیدھے سوال کا سیدھا جواب۔ صفحہ نمبر 5 ہے، 1974 کی کارروائی ہے۔ یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ بتا دیں بس۔ مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو، نہیں آپ نے کہہ دیا نہیں پتا۔ نہیں مرزا ناصر کو بھی نہیں پتا تھی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ مرزا ناصر نے جواب دیا، اس کے متعلق میں درخواست کروں گا کہ مجھے وقت دیا جائے، میں بعد میں لکھ کر دے دوں گا۔ ٹھیک ہے مرزا ناصر اور آپ ایک ہی بوٹ میں ہیں، فکر نہ کریں۔ اچھا، آپ نے ایک بات کہی کہ ہم 72 فرقے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں تو وہ تو جھوٹا ہوگا نا پھر؟
یہ آپ حضرت مسیح السلام کی تحریرات کو لے رہے ہیں. تو اور کس کو لوں؟ آپ اس کو نہیں مانتے تحریرات کو؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کو آخری جو سوال ہوا تھا، لیکن سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا نام کوٹ نہیں کریں گے. مولانا مفتی محمود نے یہ سوال کیا کہ 72 فرقے آپ کو کافر کہتے ہیں. تو مرزا نہیں، ہم تو مرزا قادیانی کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مرزا نہیں، آپ سوال الٹاتے ہیں. یہ دیکھیں، اگر آپ خاموش نہ ہوئے تو میرا ٹائم ہو چکا، میں چلا جاؤں گا. پلیز میں آپ کو ذرا سخت الفاظ کیوں کہ پلیز شٹ یور ماؤتھ، منہ کو بند نہیں، بات نہیں کرنی. سمجھ گئے؟ آدمی ہیں دونوں، بزرگ آدمی ہیں. دیکھیں غلط طرف بات نہ جائے، اچھے طریقے سے میں ان کو جواب دے رہا ہوں. نہیں، سوال تو سنو نا، جواب کیسے دے رہے ہو؟ سوال سنتے نہیں ہو، پاگلپن کی باتیں کرتے ہو. ایک چھوٹی سی بات سمجھ نہیں تمہارے دماغ میں بیٹھتی. سوال سیدھا پوچھ تو پھر ایسے کرو کہ میں نے وہاں سے ڈگریاں لی ہیں فیڈرل پبلشرز کا، میں ڈی جی راؤ وہاں کورٹ میں چلے جاؤ. سپریم کورٹ میں نئے وکیل آئے، ان کو یہ کس کو آپ نے لگایا بنا دی؟ سیدھا سوال سیدھا جواب. نہیں، کچھ بھی نہیں یار، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ہم 72 فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں. آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں ساری دنیا کو. قادیانی خلیفہ گروہ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا اور مرتد قرار دیتا ہے. یہ ثابت کر رہا ہوں میں. کرے ہاں سنیں، کفار مکہ کی جو اسمبلی تھی دارالندوا نے نہیں بھائی خاموش تو آپ نے کہا 2 سوال ہے، آپ تو پوری ڈسکشن. دارالندوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے مرزا قادیانی کی بات ہو جائے نا، ادھر ادھر نہیں کرنی. مرزا کا آپ نے کہا کہ میرا وقت نہ ضائع کرو. نہیں، وقت آپ ہمارا ناظر صاحب، یہ خزائن وہی مرزا قادیانی کی تحریر ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی. مطلب قرون کہتے ہیں صدیوں کو، ثلاثہ مین 3. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 3 صدیوں، اسلام کے 3 صدیوں کے بعد ہی 73 فرقے بن گئے. آپ کہتے ہیں مرزا قادیانی جھوٹا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، کہے نا. ہاں آپ بھی کہہ رہے ہیں نا مرزا قادیانی. آپ نے اس کی تاریخ پیدائش نہیں بتائی، کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں 1840-1841 میں پیدا ہوا. آپ لوگ کہتے ہیں 1835. مجھے آپ کی جاہلیت کا پتا تھا. دیکھیں بات سنیں، شاتم تو آپ لوگ ہیں بھائی. نہیں چلے، آپ تو دیوبندی تو بریلیوں کو شاتم کرتے شہیدی ان کو. نہیں، مرزا قادیانی آپ اسے جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی ہم نے نہیں کرتے ہیں. نہیں، آپ جھوٹا کیوں کہتے ہیں مرزا قادیانی؟ ہم نے نہیں کہا. ہم تو 72 فرقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 72 فرقے جہنمی ہوں گے. نہیں، تو آپ جہنمی مان لیں اپنے آپ کو. نہیں، مرزا اور پاکستان کو آپ نے جہنم بنا دیا ہے. مرزا کہتا ہے 73 فرقے تو صدیوں پہلے بن گئے ہیں. اچھا چلو 73 فکرے. آپ مرزا قادیانی کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں یہ بتائیں؟ آپ مرزا قادیانی کو کیوں جھوٹا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کذاب اور 72 فرقوں کو کافر سمجھتا ہوں. بھئی مرزا قادیانی تو کہتا ہے 73. لوگوں حوالہ نوٹ کرو، خزائن کی جلد 22 صفحہ نمبر 44 حقیقت الوحی. دوسرا حوالہ نوٹ کرو. میں تو مرزا قادیانی کی فیور کر رہا ہوں. آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں مرزا قادیانی؟ جو غلیظ گندے لوگ نہ لیں، کتابوں کا نام نہ لیں، کتابوں کے حوالے نہ دیں پلیز. ٹھیک ہے، جو اپنی ڈیبیٹ ہے وہ کریں. نہیں، میں نے کتابوں کے حوالے تو ہم دے رہے ہیں. کہ میں ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس کو مان لو. یہ بات بتا دیں. نہیں، آپ یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے نا. یہ جو بندے بیٹھے ہیں یہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. نہیں، میں تو مرزا قادیانی کی حمایت کر رہا ہوں بھائی، اس کی فیور کر رہا ہوں. آپ کیوں جھوٹا کہتے ہیں مرزا قادیانی کو؟
नहीं, हम तो नहीं कहते, हमने कभी कहा है, मैंने कहा वो तो कहता है कि 73 फिरके 1100 देखे- साल पहले बन चुके, आप कहते हैं कि 73 बने। देखे अबू जहल को रसूलुल्लाह नहीं, अबू जहल छोड़ दें, वो हमें पता है कहाँ पर रहता है। ये हाँ। बताएं, ये देखें, अगला हवाला नोट करें, मुझे हवाला न खजाइन की दें। जिल्द 17 सफा नंबर 226 तोहफा मौलूदिया। मिर्जा कहता है कि यही वो जमाना है जिसमें हजारा बिदात और बेशुमार नापाक रसूमात और हर किस्म के शेर खुदा की देखे फिर ये नादर साहब फिर कहेगा वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तक पहुंच गए। आप देखे- मिर्जे को झूठा क्यों कहते हैं? बस देखे- इतना ताहिर खान साहब, हम आप कहते हैं अच्छा, मिर्जा चलें, आप झूठा है, सैयद इसको मिर्जा कादियानी इसको बिल्कुल इसको झूठा है। इसको म्यूट कराएं, इसको मैं जवाब देता हूँ। जी जी नहीं, सीधा जवाब देना है ना। ताहिर खान सीधा साहब, इनको नहीं। दें जवाब। मैं ना, जरा बिजी हूँ, इनको झूठा जवाब क्यों देने के कहते बाद हैं आप जवाब मिर्जे देंगे। कादियानी? मैं आपसे इजाजत इनको दे वो ये है कि मुफ्ती मामूद साहब ने ये कहा था कि 72 फिरके आपको। अच्छा, नहीं, नहीं, मैं मिर्जा कादियानी की बात हो रही है, इधर उधर की बातें नहीं मैं सुनता। नहीं, मिर्जा कादियानी तो मिर्जा कादियानी को झूठा क्यों कहते हो ताहिर साहब? ये नहीं, बताओ। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, मिर्जा कादियानी को आप झूठा क्यों कह रहे हैं? वो तो नहीं, कहते हैं मैंने 73 नहीं है, कहा। आप कहता है 72 है। जी जी, वो ये नहीं, है। मिर्जा कादियानी झूठा हम भी कहते हैं, लेकिन आप नहीं, क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए अब आपने 10 दफा कह दिया, अब चलो कहते जाओ। हाँ, जवाब देना, आपने एक दफा भी जवाब नहीं दिया। हाँ, नहीं, मेरी बात अच्छा, सुनो। और सुने, ये मिर्जा कादियानी की तहरीर नादिर है, साहब, उसके मुझे हाथ ये की जाए लिखी- अबू जहल नहीं, भी ना, ना। इसको देख के अल्लाह ताला अबू जहल को भी माफ कर देगा। खुदा हाफिज, हाँ, इंशाल्लाह फिर देखो, बात होगी। जी, सुनो, चलें, सुनो, सुनो, बात मेरी सुनें, बात सुनो। एक मिनट, मिर्जा sorry, गुलाम ताहिर खान कादियानी साहब। के हाथ की लिखी तहरीर है, 27 अक्टूबर 1907 में उसने ये लिखी। ये उसकी आखिरी वसीयत है। मैं पढ़ता हूँ, लोगों सुनो मिर्जे कादियानी की आखिरी वसीयत। वो लिखता है, मिर्जे के लफ्ज, मेरी राय तो यही है, जिस अमर पर ये अंजुमन का फैसला हो जाए कि ऐसा होना चाहिए और कसरत राय इसमें हो जाए, तो वही अमर सही समझना चाहिए और वही कतई होना चाहिए। लेकिन इस कदर मैं ज़्यादा लिखना पसंद करता हूँ कि बाज़ दीनी अमूर में जो हमारे ख़ास अगराज से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझको महज इत्तला दी जाए और मैं यकीन रखता हूँ ये अंजुमन खिलाफ मंशा मेरे हरगिज़ नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ एहतियातन लिखा जाता है कि शायद वो ऐसा अमर हो कि खुदा ताला का इसमें कोई ख़ास इरादा हो, और ये सूरत सिर्फ मेरी ज़िंदगी तक है। और लोगों सुनो, मिर्जा कादियानी कहता है, और बाद में हमेशा हर एक अमर में सिर्फ इस अंजुमन का इज्तिहाद काफ़ी होगा। वो कहता है कोई खलीफा नहीं होगा। आप उसको झूठा क्यों कहते हैं? आपकी खिलाफत तो मिर्जा गुलाम कादियानी की आखिरी वसीयत 27 अक्टूबर 1907 की खिलाफ वर्जी है। आप जवाब दें, आप मिर्जा कादियानी की बात क्यों नहीं मानते? वो तो कहता है खलीफे जो हैं जाली और लानती हैं। वो तो कहता है अंजुमन हमेशा फैसला करेगी। क्यों आपने खिलाफ वर्जी की मिर्जा कादियानी की आखिरी वसीयत की? बोले। मुझे तो ऐसा पता चल रहा है जैसे वो हमने सुना नहीं है, दरजाल आएगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखे गए तो वो नमक की तरह पिघल जाएगा। ये दोनों इसी तरह चले गए हैं, इधर से भाग गए हैं। नहीं, देखें, ये लोग कहते हैं मिर्जा कादियानी झूठा है। झूठा तो हम भी कहते हैं। मैं तो मिर्जा कादियानी की फेवर करने आया। मैंने कहा कि भाई फेवर नादर भाई चले गए और सिस्टर नादर भाई किधर गए हैं? हाँ, बुलाएं तो आप जी, याद है नादर साहब को ना, बुलाएं, आप बातों का जवाब दें ना उनको। पहले तो आपने सबको बेवकूफ बनाया हुआ था ना, वो आ गए अभी, अब उनको जवाब दें। हाँ, नहीं, मैं तो देखें, कादियानियों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं मिर्जा कादियानी की फेवर कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मिर्जा कादियानी को लानती हो, झूठा क्यों कहते हो? मिर्जा कादियानी को झूठा ना कहो, उसकी बात मान लो। वो कहता है मैं 1840 में पैदा हुआ, तुम कहते हो 1835 में। वो कहता है 72 फिरके इस्लाम के 300 साल बाद ही बन गए, तो तुम 73 फिरके बन गए थे, तुम कहते हो 72 हो गए, अब आज तक 72 है। तुम मिर्जा कादियानी को झूठा क्यों कहते हो? तुम अपने आप को जमात कहते हो। मिर्जा कादियानी लिख कर दे गया 6 मरतबा कि मैंने एक फिरका बनाया है, जमात नहीं बनाई। और मिर्जा कादियानी की आखिरी वसीयत कहती है, मैंने ये अंजुमन 14 आदमियों की बनाई है, और उसके अपने लफ्ज़ हैं, ये सूरत मेरी जिंदगी तक है कि मुझे इत्तला दी जाए। बाद में हमेशा हर एक अमर में सिर्फ
इस अंजुमन का इज्तिहाद काफ़ी होगा। ये तो तुमने खलीफे क्यों बनाए जब अंजुमन बनाई मिर्जे ने? मेरा तो सादा सा सवाल है कादियानियों से, भाई तुम मिर्जे कादियानी को झूठा क्यों कहते हो? मिर्जा तो लिख कर दे गया है कि वो खाकरोब खानदान से था। दीदे हक में लिखा है, 2 काफरों की कहानी में लिखा है कि वो काफर पैदा हुआ, चूड़ा था। तुम उसको कौन सा मुगल बनाते हो? मेरा कादियानियों की, मैं मिर्जे कादियानी की एडवोकेसी कर रहा हूँ। भाग जाते हैं ये फिर बात सुने बगैर। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। ये मुझे पता था कि ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखें, इंसानियत का एक असूल है कि सीधा सवाल पूछा जाए। यही इसीलिए इन्हें काफिर करार दिया गया, क्योंकि ये काफिर हैं। सफ़ा नंबर 5 पर उसने सीधा सवाल किया, कहता है जी वो मेरा दादा था। उसने सीधा सवाल किया सफ़ा नंबर 5 पर कि तारीख पैदाइश बता दो, कहाँ पैदा हुआ बता दो, कितनी तालीम दी, किस खानदान से था। अब वो मिर्ज़ा नासिर क्या कहता है जी, हम तो 1835 कहते हैं, तो उन्होंने तो रेफरेंस रखे हुए थे कि 1840 1841 से नीचे उतरता ही नहीं है मिर्ज़ा कादियानी। उन्होंने तो दीदे हक को और 2 काफरों की कहानी उस वक्त मौजूद थी असेंबली में। उन्हें तो पता था ये खाकरोब खानदान से। वो उन्हें क्या बताता कि ये हम तो अपने आप को मुगल फारसी पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो बात ये थी कि इस मिर्जे नासिर ने जो कहते हैं जनाब असेंबली में मुंह बंद कर दिए। भाई मैंने आपको पढ़कर सुनाई असेंबली की कार्रवाई, वहां तो मिर्जा नासिर कहता है जी और सवाल देखें कितना सीधा साफ सवाल किया गया है। और उसके जवाब में मिर्जा नासिर के लफ्ज में दोबारा सवाल भी पढ़ देता हूँ। मिर्जे नासिर याहिया बुख्तियार साहब कह रहे हैं कि प्लीज, अंग्रेजी में वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्तसरन बताओ गुलाम कादियानी के बारे में, इसकी तारीख पैदाइश बता दो, कहाँ पैदा हुआ, कितनी तालीम ली, किस खानदान से था, कब मरा, किस जगह मरा। मिर्जा नासिर का जवाब है जी इसके मुतल्लिक मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुझे वक्त दिया जाए। यार आप उसके बाप दादा के बारे में कोई पूछे और वो अपने आप को आप उसका खलीफा कहते हो, तो ये 3 सीधे सवालों का जवाब उसने नहीं दिया। कहता है मैं बाद में लिखा हुआ आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कहता है मैंने मुंह से नहीं बोल कर बताना। इन्होंने हाँ जी, खान ने कहा था, इन्होंने कहा था कि नबियों के लिए उनकी पैदाइश का और वफ़ात का जो है ना वो जी जी अच्छा मेरे आप इनसे सवाल है, 1 मिनट रुक जाए। हाँ नादर साहब आप जो मेरा आपसे सवाल है सैयद स्पिरिट जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या मेरा कनेक्शन खराब है या आपका? नहीं, आवाज नहीं आ रही उनकी शायद। तो मैं तो जब तक उनका कनेक्शन ठीक होता है, मैं तो एक बात कहूंगा कि कादियानी जमात मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को झूठा कहती है। कादियानी जमात का अकीदा और उनकी बातें मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है। तो मैंने तो ताहिर साहब से यही कहा था कि मतलब क्यों आप ऐसा करते हैं। देखें कि एक चीज का जवाब नहीं है इनके पास, ये इसको कहते हैं जहालत। जी शाह जी, वो असल में इनसे बात ऐसे ही हुई थी। ये तो चले कुरान और हदीस को तो इस सिरे से मानते ही नहीं है। नहीं उस पर तो बात मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नहीं मानते। ये उसको नहीं ये हैरानी नहीं होती आपको कि मिर्ज़ा कादियानी। मेरा आपसे हाँ जी नादर साहब बताएं। स्पिरिट साहब मेरा आपसे सवाल था जी। जी आपके वालिद मोहतरम साहब इस दुनिया में हयात है या दुनिया से चले गए? नहीं वो तो वफात पा चुके। अच्छा आपके दादा हुजूर, जाहिर सी बात है वो भी चले गए होंगे। नहीं वफात पा चुके। अच्छा, क्या आप अपने दादाजी का सने वफात बता सकते हैं और टाइम? बिल्कुल बता सकते जी, आप बताएं किस सन में उन्होंने वफात पाई? आजकल तो खबर के ऊपर लिखा होता है ना किस सन में वफात। बिल्कुल हम तो वक्त भी बता सकते हैं।
اچھا، تو آپ اپنے پردادا جی کا بھی بتا سکتے ہیں ایسے ہی؟ بالکل بتا سکتے ہیں، ان کی بھی لکھی ہوئی ہے وہاں پر. دیکھیں قادیانی جو ہے، عطاب ایک جو تھا ان کا دادا، اس اچھا، کی ہمارے تاریخ پردادا جی پیدائش انہیں علم ہے. نہیں، ایک منٹ سن لینا. جو غلام مرتضیٰ جسے یہ مرزا قادیانی کا باپ کہتے ہیں، اس کی تاریخ پیدائش تو یہ انہوں نے لکھی ہوئی تھی، یہ خود انہوں نے مٹائی. اس کے کتبے سے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ 1791 میں پیدا ہوا اور بھگووال ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوا، اور پھر بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ جولائی کے مہینے میں پیدا ہوا. یہ غلام نہیں مرتضیٰ کے بارے میں ہے. 1791 کی بات کر رہے ہیں، نیچے کسی دوست نے لکھا. جی اچھا 1791 میں، جی جی بالکل. ہاں، غلام مرتضیٰ کی جو سن پیدائش پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. وہ 1791 کو بھگووال ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوا. ڈاکٹر صاحب مجھے پیدائش کے سال پہ اختلاف نہیں ہے، لیکن جگہ پہ اختلاف ہے. جہاں پر وہ 1791 میں غلام مرتضیٰ کو پیدا کر رہے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اس وقت تھے نہیں. وہ تقریباً اس کے 11 سال بعد گئے ہیں بھگووال. تو وہ 11 سال پہلے بھگووال جا کے کس طرح پیدا ہو گیا؟ اور یہ تو قادیانیوں کو بتانا چاہیے نا، مطلب لکھا یہی ہے. اور وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نادر صاحب کی براڈ ہے، آپ ایسی بات کر نہیں سکتے یہاں پر. آپ انہیں غلط کہہ رہے ہیں. میں تو فیور کرنے آیا تھا، نادر صاحب کو پتہ لگ گیا. میں تو صرف ایک معصوم سا سوال تھا میرا قادیانیوں سے کہ بھئی تم مرزا قادیانی کو جھوٹا کیوں کہتے ہو. میں تو ثبوت دے رہا تھا کہ دیکھیں مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے، آپ اسے جھوٹا نہ کہا کرو. انہوں نے ان کو حکم دیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، مرزا صاحب نے ان کو حکم دیا ہے کہ میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ آپ کو جنگ مقدس کا آخری پیج، 1 سیکنڈ دیجیے گا، جنگ مقدس کھول لیں. یار ڈبل ٹیپ بھی کر لو پیارے بھائیو، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی نا، جتنے مسلمان صرف ڈبل ٹیپ کریں. احمدیوں سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں جو مسلمان ہوگا نا اس کا ڈبل ٹیپ شو ہونا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں کون کون نیچے مسلمان بیٹھا ہے، ادروائز نیچے سارے میں سمجھ لوں گا احمدی بیٹھے ہیں. آپ ہاں صاحب یہ دیکھیں، یہ خود مرزا صاحب نے ان کو حکم دیا ہے کہ اگر میں عبداللہ اتھم والی پیش گوئی میں جھوٹا نکلوں اور آج کی تاریخ سے 1 سال کے اندر اندر سزائے موت حاویہ سے دونوں میں سے جو فریق جھوٹا ہے وہ اگر موت نہ سزائے موت حاویہ سے نہ مر جائے تو میں جھوٹا ہوں، میرے لیے سولی تیار رکھو. وہ کہتے ہیں مجھے پھانسی دی جاوے، مجھے پھانسی دی جاوے، مجھے ذلیل کیا جاوے، مجھے جھوٹا کہا جاوے. ہر ایک بات کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں تیار ہوں. اور پھر کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. آپ کو خود پتا ہے ڈاکٹر صاحب، جب کو بندہ 3 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے وہ کیا اس کا مقصد ہوتا ہے؟ زمین آسمان ٹل جائے اس کی یہ باتیں نہیں ٹلیں گی. اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ اب نہ حق ہنسنے کی جگہ نہیں. وہ کہتا ہے اب یہاں پر ہنسانا نہ کرو، میرے اوپر ٹھٹے نہ مارو. جماعت قادیان کو ہی کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں کہہ رہے. اب اس میں ہنسنے کی جگہ نہیں. اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو، تمام شیطانوں، بدکاروں اور لانتیوں سے زیادہ مجھے لانتی قرار دو. تو وہ تو خود ان کو کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ ان کو جھوٹا کہہ کہ لانتی، بدکار، شیطان سب سے زیادہ ان کو قرار دو. تو یہ ان کی ہدایت پہ عمل کر رہی ہے جماعت قادیان ڈاکٹر صاحب. ہاں تو نہیں دیکھیں، میں تو مجھے تھوڑی سی پریشانی اس بات پر ہے کہ قادیانی مرزا قادیانیوں کو کوئی جھوٹا کہتے ہیں. چلو بھئی ہمیں کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کو تو جھوٹا نہیں کہنا چاہیے نا. کیا خیال ہے فیض بھائی؟ جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے، نہیں وہ تو اللہ دلان اس کو جھوٹا کہتے ہیں. نہیں ان کو کہو نا وہ 72 فرقوں والی حدیث سناؤ تو وہ کہتے ہیں جی جماعت تو ہم ہے. ان کو پھر دکھاؤ کہ بھئی یہ دیکھو مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے ایک فرقہ بنایا ہے، میں کوئی جماعت نہیں بنائی جے. پھر تو انہوں نے بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے ایک اور جگہ پر کہ نیا فرقہ بنایا ہے مرزا قادیانی نے، بولڈ کیا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہ کہیں مس نہ ہو جائے کسی سے فرقہ بنا. اور قادیانی کہتے ہیں نہیں ہم جماعت ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے خلافت کوئی نہیں ہوئے گی، انجمن ہوگی. وہ کہتے ہیں جی خلیفہ خدا بناتا ہے.
मुझे बड़ी परेशानी इस बात की है कि भाई एक तो धोखेबाज होता है ना, कुछ अकल करता है कि खुद अपने गुरु को झूठा ना कहे। ये तो मिर्ज़ा कादियानी को ऐसे फराफर झूठा कहते हैं और फिर कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी को मान लो। ये है ना फैज भाई परेशानी, मतलब मैं इस मसले को हल करना चाहता हूं कि भाई जिसको तुम झूठा कहते हो हम भी झूठा ही कहते हैं उसको। हम तो उसको कोई सच्चा बच्चा नहीं कहते, लेकिन तुम क्यों झूठा कहते हो उसको, ये प्रॉब्लम है। आप एक जो नादिर साहब से जवाब ले लेते हैं जी। चले इनसे लेते हैं, चले। हाँ जी जी प्यारे भाई, होली स्पिरिट साहब, मैं आपको बात बता रहा हूँ, हम झूठा कोई नहीं कहते, जमात अहमदिया नहीं झूठा कहती उनको। वो जो आप कहते हैं भाई, अभी देखे ना वो कह के गया ना, प्यारे हुजूर की तालीमात ही नहीं, ठीक है, प्यारे हुजूर की तालीमात अगर पढ़ लेते तो वो झूठा कहते ही नहीं प्यारे हुजूर को। अच्छा लो जी, मसला हल हो गया। जमात कादियानिया ने वो तालीमात को पढ़ा नहीं है, बस ठीक हो गया। देखे ना, किसी ने तो सेंसिबल जवाब दिया है ना। नहीं, जवाब बिल्कुल सच्चा है, ठीक जवाब दिया। पीरो राकिब ने तो कहा था जो 3 दफा मेरी किताबें नहीं पढ़ता मुझे उसके ईमान पे शक है। नहीं, उन्होंने आपको बता दिया ना, वो पढ़ते नहीं है। उन्होंने तो ये तहरीर भी नहीं पढ़ी कि 3 मरतबा पढ़नी चाहिए। मतलब वो तो उस वक्त उन पर लागू हो जब उन्होंने पढ़ा हो तो इनकार किया हो। हाँ नहीं, मसला आपने हल कर दिया। ये आप अपने सब भाई बंदों को बताएं कि किताबें पढ़ लो। अब मुसलमानों ने पढ़ रखी हैं सारी किताबें, तो उनको आप इतला कर दें बराए मेहरबानी के तुम भी पढ़ लो, तो वरना कोई अच्छी बात नहीं होगी कि आके मिर्ज़ा कादियानी को झूठा कहते हो। यही मिर्ज़ा नासिर ने उसको झूठा कहा था, तो असेंबली वालों ने कहा कि ठीक है। वो जो कादियानी मेंबर पार्लियामेंट थे उन्होंने भी कहा भाई ये तो झूठा खुद कह रहा है, तो हम भी तो झूठा क्यों ना कहें। तो बस इतना सा मसला है। मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने हमें मौका दिया, लेकिन वो भाग गए। नहीं, आप ये तो मानेंगे आज हमने रिस्पेक्ट से आपसे बात की है। हाँ नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन वो जो आपके मेहमान थे वो ना उन्होंने मेरा सवाल मतलब ठीक से जवाब दिया। वो तो इधर उधर की बातें करते हैं। आप उनके बारे में कुछ, बुजुर्ग आदमी है सैयद होली स्पिरिट साहब, वो बुजुर्ग आदमी है, ठीक है। आपको पता है बुजुर्गों का ज़हन बच्चों की तरह होता है, हाँ, कभी लॉलीपॉप है। की तरह, कभी इमली की तरफ, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मसला नहीं है। हाँ तो ठीक हो गया। नहीं देखे, सबसे सेंसिबल जवाब आप ही देते हैं। साहब एक इस्लामी जुमला आपकी नजर, आप मुझे पता है आज सैटरडे आप जा रहे हैं, आपने बड़ा माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा कि जमात कादियान क्यों मिर्जा गुलाम कादियानी को झूठा करार देने हाँ, बस ये बड़ी परेशानी असल में मैंने वीडियो बनाई थी जमात कादियान के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी के 10 झूठ। उसमें पहले नंबर के ऊपर जो मैंने झूठ रखा था ना, पहले नंबर के ऊपर डॉक्टर साहब, वो वही वाला रखा था कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 98। ये तहरीर लेके मैं हर कादियानी के घर, हर कादियानी की ब्रॉड पे, कोई एक ब्रॉड नहीं है जिधर मैं ये तहरीर लेकर नहीं गया, स्कैन लेकर नहीं गया और जाके नहीं पूछा कि मुझे बताएं वो आयत कहाँ है। कई दोस्तों के पास कई कादियानियों की रिकॉर्डिंग है जो मैं यही सवाल हर कादियानी मुरब्बी से पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब में कोई आयत नहीं दिखाई गई। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर अब यकीन होता जा रहा है कि जमात कादियान ने वाकई को कुरान इधर उधर फ्लोर के ढूंढने की अच्छा नहीं, बात तो वैसे ठीक है, लेकिन मिर्जा तो झूठा है। लेकिन अच्छा, अब वो चलें, इसीलिए इनकी तादाद तो अब मिर्जा को झूठा कहते हो। वो मिर्जा कहता है जी खिलाफत जालसाजी है और अंजुमन चलाएगी जो लाहौरी जमात के पास है। आप कहते हो नहीं जी ये। डॉक्टर साहब शाम को आप फारिग हैं सर? आज सैटरडे है या मसरूफियत है आपकी कोई? हाँ नहीं, आज तो छुट्टी है। अच्छा फारिग है, चले शाम को फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे ये मिर्जा गुलाम कादियानी के झूठों के ऊपर ही, क्या कहते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप इस पर करें भाई, जमात कादियानियों को बताएं कि भाई हम तो झूठा कहते हैं, हमारे पास रीजन है और सच्ची रीजन है। आप लोग झूठा कहना छोड़ दें बस। बहुत शुक्रिया आपका।
شاہ صاحب طلعت صاحب کی بہت ہمت ہے جو آپ کے روڈ پہ بٹھا کے یہ سن رہے ہیں. نہیں میں اسی لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ بہت ہو گیا. اللہ حافظ. بدکار قادیانی ہو گئے وہ کنڈی کھڑکانی شروع کی ہے کو بچپن سے میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی طرح پنگوڑے سے تو جماعت قادیان کا رد نہیں شروع کیا میرے دوست. نہیں ان کے مرزا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بولے تھے بچپن میں. لاش